شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نے مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شعبان المعظم 1429 سنہ ہجری کی 14ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے دورہ حدیث کے تقریباً 125 طلبہ یہاں جمع ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہمارے ملک کے مشہور شہر سردار آباد میں واقع جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث کے طلباء بھی اس وقت مواصلاتی نظام کے ذریعے ہمارے اس اجتماع ختم بخاری میں شریک ہیں، نیز انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے دنیا کے کس حصے میں ختم بخاری میں شرکت کی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے بعد سند کے اعتبار سے بخاری شریف کا نمبر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری یہ بہت زبردست محدث اور پائے کے ولی اللہ گزرے ہیں، بے شمار احادیث انہیں ازبر تھیں، زبانی یاد تھیں، اور بخاری شریف میں جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہیں نا، بخاری شریف کے بھی 30 پارے ہیں، تو بخاری شریف میں 7275 احادیث مسندہ موجود ہیں، جو کہ احادیث مکررہ کے ساتھ ہیں، اور مکررات کو حذف کر لیا جائے تو 4000 احادیث بنتی ہیں۔ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث طلباء کی خدمت میں پڑھ کر سنانے کی بھی مجھے سعادت ملی تھی، اور آج آخری حدیث پاک سنانے کا بھی مجھے شرف جامعۃ المدینہ کی مجلس نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کرے میں زندہ رہ جاؤں اور آخری حدیث پڑھ کر سنانے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ ابھی میں نے سنا ہی نہیں ہے، اور جو سانس اندر گیا باہر نکلے گا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔
تو میں جلدی جلدی وہ حدیث پاک سناؤں پھر آگے بڑھوں، تو آخری حدیث پڑھانے کا شرف تو مل جائے مجھے۔ حدثنی احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، دو کلمے اللہ الرحمن جل جلالہ کو بہت پیارے، زبان پر بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں، وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے، یعنی ہم اللہ تعالی کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہے، عظمت والا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اس حدیث پاک کے راوی جو ہیں یہ ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ صحابی اپنے نام سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، بلکہ ان کے نام کی اکابر محدثین نے بڑی چھان بین کی، لیکن وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے کہ آخر ان کا نام کیا ہے۔ بعض کے نزدیک ان کا نام عبداللہ تھا، بعض کے نزدیک عبد الرحمن۔ تو بہرحال اسلام آوری سے قبل آپ کا نام عبد شمس یا عبد عمر تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن بن سخر دوسی تھا، لیکن آپ کی شہرت جو ہے وہ ابو ہریرہ کی کنیت سے ہوئی۔ اس کی وجہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی آستین میں بلی اٹھائی ہوئی تھی، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بلی ہے۔ سن کر ارشاد ہوا اے ابو ہریرہ، یعنی اے بلی والے۔ ہریرہ عربی زبان میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کی کنیت جو تھی وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جو نکلا وہ نقش ہو گیا، سارے نام بلا دیے گئے، ابو ہریرہ مشہور ہو گئے۔ یہاں ایک میں بہت پیارا نکتہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ویسے قرآن پاک میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے مت پکارو، کسی کو برا نام مت ڈالو، لیکن بظاہر کسی نام میں اس طرح کی بات پائی جائے اور اگر وہ کسی بزرگ کی زبان سے ادا ہو جائے تو وہی فضیلت بن جاتی ہے۔ جیسے اگر ہم کسی کو کہہ دیں اے بلی والے، تو شاید وہ لڑائی کر دیں، میں بلی والا ہوں، میری تو کپڑے کی دکان ہے، کپڑے والا ہوں، تم نے مجھے بلی سے تشبیہ دے دی، بلی والا کہہ دیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلی والا کہہ دیا تو یہ ان کی عظمت کی شہادت مل گئی، اور ان کے لیے مطلب یہ اعزاز بن گیا، جس سے کہ وہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب فرمایا۔ گھر تشریف لائے، مولا مشکل کشا موجود نہیں تھے، پوچھا کہاں ہے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے
عرض کی کہ وہ مسجد میں ہوں گے، مسجد میں تشریف لے آئے تو مٹی پر تشریف فرما تھے، مٹی جسم پر لگی ہوئی تھی، تو فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھ اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ تو مولا مشکل کشا فرماتے مجھے سب سے زیادہ عزیز یہی نام ہے، مٹی والا۔ اور اگر ہم کسی کو کہتے ہیں وہ مٹی والے، کہاں مٹی لگ گئے یار، نام سے ہی سے لیا کرو، یہ کیا مٹی والے، میرا نام اگر پڑ گیا تو مذاق اڑے گا میرا، ہم اگر کسی کو کہتے ہیں تو یہ سرکار کی زبان پاک سے نکل گیا تو وہ اعزاز بن گیا۔ کسی کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفینہ کہہ دیا، آپ نے سنا ہوگا نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفینہ کہہ دیا تو وہ سفینہ مشہور ہو گئے، نام تو مجھے تو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہو جائے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی کو حمار کہہ دیا، حمار کا ترجمہ کرتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، جیسے میں حمار مانے کھوتا، گدھا، ہم کسی کو کہتے ہیں گدھا تو یہ تو واقعی یہ تو گالی کے طور پہ استعمال ہے، گدھے چپ کر، لیکن میرے آقا نے حمار کہہ دیا، اس کے لیے مطلب اعزاز ہو گیا۔ تو اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ابو ہریرہ کہا تو ان کے لیے اعزاز بن گیا، اور کوئی کہتا تو یہ صورت پیدا نہ ہوتی اور وہ ابو ہریرہ مشہور نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، کاش ہمیں بھی آقا اپنا غلام ہی کہہ دیں۔ یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے تو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہیں، اگر سرکار کہہ دیں کہ اے میرے غلام تو خدا کی قسم ہماری تو معراج ہو جائے۔ کاش صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ صفہ چبوترے کو کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے، مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہ وہ جو سرکار کا حجرہ مقصورہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو پشت اطہر کی جانب سبز جالیاں ہیں، ان سبز جالیوں کے مزید پیچھے ایک چبوترا اب بھی موجود ہے، اگرچہ اب وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، اس کی تعمیرات اور اس کی تزئین وغیرہ کی ہوئی ہے، مگر جگہ وہی ہے، وہ چبوترا اب بھی موجود ہے، اللہ ہم سب کو لکھا ہے۔ تو چبوترے پر صحابہ کرام علیہ الرضوان جو ہیں وہ حاضر رہتے تھے، فقراء مہاجرین جن کو کہتے ہیں، بالکل یعنی غریب طبقہ تھا وہ، یہی اصحاب صفہ بھی کہلاتے ہیں۔ یہ حضرات ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر رہتے، جس کام کے لیے حکم ملتا بجا لاتے۔ جب کہیں سرایا یعنی وہ جنگی لشکر روانہ کیے جاتے تو بلا تأمل، بے چون و چرا، بلا تاخیر حاضر ہو جاتے۔ جب فارغ ہوتے قرآن پاک حفظ کرتے اور سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سیکھتے۔ ان حضرات کے پاس نہ مکان تھا، نہ دنیاوی ساز و سامان، نہ کوئی کاروبار تجارت، نہ ان کی شادی، نہ ان کے بال بچے، نہ کنبہ قبیلہ۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ ان میں سے 70 صحابہ کرام علیہ الرضوان ایسے تھے کہ جن کے پاس تن پوشی کے لیے مکمل لباس بھی نہیں تھا۔ ان
پر بھوک کے ایسے ایسے غلبے ہوتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کے اتنا بھوکا رہنا ہوتا تھا کہ بھوک سے میں نڈال ہو کر مسجد نبوی شریف میں گر پڑتا تھا. تو صحابہ کرام یعنی کہ لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کر گزرتے. آپ بولے گردن پر پاؤں؟ ترس نہیں کھاتے تھے؟ تو ترس کھا کر بھی ایسا کیا جاتا ہے. دراصل وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرگی کے مریض ہیں. کہا جاتا ہے کہ مرگی کے مریض یعنی اس وقت وہاں کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرگی کے مریض اگر گر پڑے مرض سے تو اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا جائے اور گزرا جائے تو اس سے اس کا دورہ جو ہے اس میں افاقہ ہوتا ہے. تو اس طرح وہ لوگ جو تھے میری گردن پر پاؤں رکھ کر گزرتے تھے کہ یہ بیچارے مرگی سے گر پڑے. حالانکہ مرگی میرے گرنے کا سبب نہ ہوتی، بھوک کی وجہ سے نقاہت اور مجھے غش لگ جاتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ علم و نظرات نے یوں حاصل کیا. جب بھی نظرات کو اتنی احادیث اور سب سے زیادہ احادیث کے راوی بھی یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو علم بریانیاں کھا کر حاصل نہیں ہوتا. مرغین غذائیں، بکرے کی بریانیاں، اور آج کھانا ٹھنڈا کیوں دیا، یہ کل کا باسی کیوں لا کر رکھا، ہم نہیں کھاتے، اٹھاؤ چھولے چاول ہم کو نہیں چلتے. اور سارے اصحاب صفہ علیہم رضوان کے ایک سے ایک اس میں کارنامے، نمایاں کارنامے، سنہری کارنامے. تو علم جنہوں نے بھی حاصل کیا ہمارے اکابر کے جب ہم تذکرے پڑھتے تو حیران رہ جاتے. تو جبھی تو اور انہی حضرات کی وجہ سے دین کی بقا اور حقیقت میں اسلام جو تھا صحیح معنوں میں ہم تک پہنچا. وغیرہ واقعی ہم جیسے لوگ خالی فارمولیٹی، امتحان پاس کرنا ہے تو پوری خوب تیاری کی، رٹا لگایا اور یوں تو کر کے. اب تو کیا امتحان تو ایک فارمولیٹی ہے، ایک سمجھو کہ کیا کہنا چاہیے، ایک رسم ہے. ورنہ یہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ جس نے دور حدیث کیا اس کو پاس کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ مجبوری ہے کہ پاس نہیں کریں گے تو کہیں اور سے سند لے لے گا. بالکل دروازے کھول کے بیٹھے ویلکم کرنے کے لیے کہ پڑھو کہیں اور، سند ہم سے لے جاؤ تاکہ ہماری اسناد کی لسٹ بڑھے، ہمیں چندہ زیادہ ہے. شاید واللہ اعلم جس کی جو نیت ہو. تو اس انداز نے علم دین کی اہمیت پر بڑی زد لگائی. سچی بات ہے. اور بے وقوف ہیں وہ لوگ جو سند کے لیے مرتے ہیں. خدا کی قسم عالم سند سے نہیں بنتا، علم سے بنتا. صحابہ کرام کے پاس کون سی یہ لکھی ہوئی سند تھی، لیکن ان کے علم کا مقابلہ بڑے سے بڑا مجتہد بھی نہیں کر سکتا. جو مجتہدین صحابہ کرام تھے ان کے قوت اجتہاد، ان کی صلاحیتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ براہ راست جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے نا، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کی فضیلت بلکہ ان کے قدموں کی دھول تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ ہمیں علم دین کی حقیقت اور اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اصحاب صفہ کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی. یعنی کوئی صحابی کبھی فوت ہو جاتے تھے، یوں کمی واقع ہو جاتی. کوئی سفر پر تشریف لے جاتے تو کمی ہو جاتی. اسی طرح تزوج بھی کبھی سبب بن جاتا ہے، شادی کر لیتے تو یوں پھر وہ اپنے ان مصروفیات میں لگ جاتے. یہ صحابہ کرام ہوتے تھے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں آنے والے، جن کا شہر میں کوئی شناسہ نہ ہوتا. یہ حضرات اہل صفہ میں شامل ہو جایا کرتے. ابھی جو میں نے حدیث پاک ختم بخاری کے ضمن میں سب سے آخری حدیث پاک پڑھ کر آپ کو سنائی، اس حدیث پاک کی بڑی عمدہ شرح کی ہے حکیم الامت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن نے. چنانچہ مرآت المناجی جلد 3 صفحہ 338 پر فرماتے ہیں
سبحان اللہ، کیسی پیاری فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خفیفتان ثقیلتان یعنی بھاری ہلکے، اس میں متضادین یعنی وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ان کو کہتے ہیں متضادین، زواد ہے، متضادین کا اجتماع اس میں۔ لسان و میزان، اس میں متناسبین یعنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی چیزیں، ان کا اجتماع، کیونکہ لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی۔ ترازو کی زبان یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیلے والے ترازو اٹھاتے ہیں، تو جو ہاتھ میں جو انہوں نے پکڑا ہے مٹھی میں، وہ لوہے کا حصہ یا ڈنڈی یا جو بھی اس کو دستہ وغیرہ، یہ ترازو کی زبان کہلاتی ہے، اس کو بھی لسان بولتے ہیں۔ تو لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی، جو ہاتھ کی مٹھی میں بر وقت تولنے کے رہتی ہے۔ حبیبتان و رحمان عز و جل، اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ، محبت و رحمت میں بہت ہی تعلق ہے، یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ ہمارے کام یعنی افعال سے رب تعالیٰ کا نام وزنی ہے۔ پھر خوبی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، تو جو ان کا ورد کرے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان پیاری ہوگی۔ مزید فرماتے ہیں یہ دو کلمے رب تعالیٰ کی دونوں قسم کی حمدوں کو علی وجہ الکمال جامع ہے، عیوب سے پاکی کا مکمل بیان سبحان اللہ میں ہے، اور صفات کمالیہ سے موصوف ہونے کا کامل بیان وبحمدہ میں ہے۔ اسی لیے یہ کلمات بہت جامع ہیں اور رب تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک، اس میں اور خوبیوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں۔ یہ اس کے الفاظ جو ہیں یہ مقفع ہے، یعنی جو شعراء ہوں گے نا، شاعری سے جن کو فن شعری سے شغف ہوگا، وہ اس میں بھی اس کو دیکھیں گے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، سب میں آخر میں دیکھیں وہ نون آ رہا ہے اور اس سے قبل الف آ رہا ہے، نے ردیف اور قافیہ دونوں اس میں ہر لفظ میں۔ تو اس میں گویا مطلب ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہے یہ حدیث پاک۔ ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کے تو کیا کہنے، خدا کی قسم کوئی آپ کی بلاغت اور فصاحت کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ جس طرح ہر معاملے میں بے مثل و مثال ہے، اسی طرح یہاں بھی بے مثال ہے۔ تو جو عربی دان ہوتے ہیں یہ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، ہم لوگ کیونکہ عجمی ہیں تو اس لیے ہم اس بات کو زیادہ سمجھ نہیں سکتے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے پیش نظر دو اشعار میں فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ
سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے آگے اولین و آخرین کے جتنے بھی فصحاء اور بلغاء ہوئے سب نے قلم توڑ دیے، سب نے اپنی زبانیں بند کر دی۔ میرے آقا وہ فصیح و بلیغ، اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت پر قربان جائیے۔ اتنا پیارا شعر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یہ دونوں نعتیہ شعر ہیں۔ خیر عرف عام میں تو ہر شعر کو نعتیہ شعر بولتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، جیسے استغاثے کے بھی شعر ہوتے ہیں جس میں ہم فریاد کرتے ہیں، لیکن نعتیہ شعر ہے۔ نعتیہ صحیح معنوں میں نعتیہ شعر وہ ہوتا ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے، تو میں سرکار کی تعریف ہے، حقیقی معنوں میں تعریف اس پہ صادق آتی ہے۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا جی کو کیا شان ہے۔ اس کلام کا پہلا شعر بھی نعتیہ ہے، اس میں نعت ہی نعت ہے۔ اللہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں۔ میرے آقا اس قدر کامل ہے، اس قدر کامل ہے، اکمل ہے، اور کمال ایسا ہے کہ نقص ہونا کجا، نقص ہونا تو بڑی بات ہے، نقص کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ تھا ایسے اشعار لکھنا، بظاہر بہت آسان ہے لیکن بہت گہرائی بہت ہے۔ آپ کو شاید ہی معلوم ہوگا کہ پھول، یہ تو سب کو معلوم ہے پھول بڑا حسین ہوتا ہے، لیکن دنیا کی نعمتیں جو ہے نا اس میں زحمتیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو دنیا کے حسین گلاب کا پھول سب سے مشہور ہے حسن و جمال میں، مثال گلاب کے پھول ہی سے دی جاتی ہے حسن میں، کہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح اس کے ہونٹ ہیں، اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا، یہ محاورات ہیں۔ تو گلاب کا پھول بہت حسین مانا جاتا ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ زحمت کانٹے۔ آپ دیکھ لیں گلاب کا پھول کی شاخ دیکھیں گے نا، وہ شاخ کانٹے دار ہوتی ہے۔ اگر میری بات کی تصدیق چاہے تو آپ خود گلاب کا پودا دیکھ لیجیے، گلاب کے پودے کو بولتے ہیں گلبن، گلبن بولتے ہیں، گلبن یا گلبن اس کو بولتے ہیں۔ تو اس کو آپ دیکھ لیجیے، اس میں آپ کو شاخ میں کانٹے نظر آئیں گے، لیکن میرے آقا تو ایسے پھول ہیں کہ اس میں کانٹا نہیں۔
یہی پھول خار سے دور ہے. اور شمع یہ بھی بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے جب جلتی ہے تو، لیکن شمع اگر یقین نہ ہے نا تو بالکل یعنی کہ سفید کپڑا آپ اس کے تھوڑا سا اوپر رکھ دیں جلے نہیں. چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے تو آپ کے سفید کپڑے پر کالا دھبا پڑ جائے گا، یا کاغذ رکھ دیں کالا دھبا پڑ جائے گا. بلکہ ڈیزائننگ کرنے والے بھی اس کو استعمال پہلے تو کرتے تھے، اب پتہ نہیں کہ وہ سفید چھت ہوتی ہے نا چونا لگائیں گے تو اس پر وہ شمع سے وہ ڈیزائننگ کرتے تھے کالے دھبے. تو شمع بہت اچھی لگتی ہے، بہت اس کی بہت سارے معاملات میں شہرت اور اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن شمع جو ہے اس میں دھوئیں کا عیب موجود ہے کہ اس کا دھواں عام دھوؤں کے مقابلے میں زیادہ کالا ہوتا ہے. لیکن میرے آقا شمع بزم رسالت یہ وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں، جو کہ عیب ہے، لیکن اس میں میرے آقا میں عیب نہیں ہے، تو اس لیے یہ وہ شمع ہے کہ اس میں دھواں نہیں. اب اس مصرے کو یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی آخری حدیث میں ذکر اللہ کی ترغیب بھی موجود ہے، اور خصوصاً تسبیح و تحمید کا اس میں تذکرہ. تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، اور تحمید حمد. تو تسبیح و تحمید کی فضیلت بھی بڑی. ایک فضیلت تو میں آپ سب کو بولتا ہوں کہ بس اس کو لکھ لو، یاد کر لو، آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. ثواب اتنا کہ اب نہیں لکھو گے، نہیں یاد کرو گے تو پچھتاؤ گے شاید. اور آسان اتنی کہ آپ کو اب بھی ہاتھوں ہاتھ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو مجمع الزوائد جلد دہم صفحہ 129 حدیث نمبر 16928 تو دل کے کانوں سے سنیے، تو لکھ لیجئے، تو میرے بھی لالچ ہے کہ ثواب کا انبار لگ جائے گا انشاءاللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. کس کس کو یاد ہے؟ سبحان اللہ. کتنی آسان ہے، دیکھو ماشاءاللہ کتنے ہاتھ اٹھ گئے. پھر ہاتھ اٹھائیے، کس کس کو یاد ہے؟ اللہ اکبر. اتنی آسانی سے یاد ہوگی. بہت سو کو پہلے سے یاد ہوگی، بعضوں کو اب بھی سن کر یاد ہو گئی. چلو جن کو یاد نہیں تو میں آپ کو چند بار اس کی اپنے تکرار کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله.
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اب ذرا گہرا سانس لے لیجئے گا انشاءاللہ. اب ایک سانس میں اس کو ہم تکرار کریں گے اس کی. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھا ساتھ میں اپنے ثواب کا لالچی بہت ہو گیا ہوں. بڑھاپا آ گیا نا تو بڑھاپے کے وقت گھوڑا جب منزل قریب آتی ہے گھوڑے کو تیز کر دینا چاہیے سواری کو. کاش مجھے نصیب ہو جائے تو ذہن نصیب. اگر آپ نیت بھی کر لیں تو میرا یہ بھی ثواب مل جائے مجھے. کون کون نیت کرتا ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کی؟ اللہ کرے یہ نیت ایسا ثواب لائے ہمارے لیے کہ ہم جب جب بھول جائے کریں ہمیں ثواب مل جائے کرے. اللہ وہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو عمل کرنا وہ بھول بھی جائے نیت کرنے کے باوجود تو اس کو نیت کا ثواب مل جاتا ہے. کسی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پایا، بھولنا ہی شرط نہیں، کسی وجہ سے وہ رہ گیا عمل کرنا جبکہ نیت تھی. اور نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں. واقعی نیت تھی، فارمولیٹی نہیں تھی، لیکن وہ رسمن نیت تو وہ نیت ہی نہیں ہے. نیت کہتے ہی دل کے ارادے میں، الفاظ کا نام نیت نہیں ہے. الفاظ کہہ بھی دیے دل میں نیت نہیں ہے تو وہ نیت نہیں ہے. تو اللہ کرے ہمیں ثواب ملے اس کا. اللہ ہم سب کو ثواب کا لالچی بنا دے. خصوصاً میرے طلباء کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب کا لالچی بنا دے. میرا کوئی طالب علم سند کے لیے علم حاصل نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے. یہ نہیں کہ امتحان کے دن آئے تو جھکے پڑے اور آگے پیچھے کھولنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے بعد میں. تو عالم کی سند لے بھی لی، بے شک عالم واقعی عالم کی تعریف پر آپ صادق بھی آئے اور خدا نہ خواستہ بھول گئے تو، کیونکہ یہ تو تیزی سے وہ گاڑی جو ہے نا جہاں روڈ اچھا ہوتا ہے نا تو 150 کی اسپیڈ پر چھوڑ دیتے ہیں. جیسے سڑک پہ تیر رہی ہے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے 150 سے بھی. 150 کے معنی فی گھنٹہ 150 کلومیٹر رفتار. اور ہوائی جہاز کی رفتار اس سے زیادہ ہوتی ہے. ہوائی جہاز کی اقسام ہوتی ہیں ہے نا. تو بڑے بڑے اب تو پھر وہ جناب وہ میزائل پتہ نہیں کیا کیا چھوڑتے ہیں. ان کی رفتاریں بہت تیز ہوتی ہیں. اور اگر میں شاید کہوں کہ علم جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے بھاگتا ہے اگر اس کو ہم سنبھالیں نہیں تو. صحیح معنوں میں یعنی کہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے شاید ہزاروں سطور پڑھی ہوں گی، بے شمار جزئیات فقہی پڑھے ہوں گے، احادیث مبارکہ سینکڑوں پڑھی ہوں گی. آپ دیکھ لیں آپ کو یاد کتنی ہے. کیسا علم کیسا دور بھاگ رہا ہے. مطلب اس کا رٹا لگنا چاہیے. بار بار اس کو پڑھتا رہے تو جب اس کی تکرار کرتا رہے گا تو پھر یاد ہوگا. اور پھر بھی اس کی تکرار کو جاری رکھیں. ہاں اس پر ہم نے وہ غفلت کی، اس نے ہم سے ہاتھ چھڑایا اور یہ جا ہوئی کیا. تو اللہ کرے کہ قبر میں پہنچنے تک میرے یہ علماء عالم رہیں. یہ سارے وہ جتنے بھی سنی عالم ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ قبر میں بھی وہ عالم جائے ہے نا. دنیا میں عالم بن گئے پھر اگر اپنی
غفلت کی وجہ سے بھول گئے تو یہ کتنی بڑی شامت ہے، کیونکہ علم کی بہت بڑی آفت ہے نسیان، اور یہ اس آفت سے آج شاید ہی کوئی بچا ہوا۔ پہلے کے لوگ جو تھے اللہ اکبر، وہ بڑے مخلص ہوتے تھے اور بڑی قربانیاں دے کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ یہ جامعات اور یہ پنکھے اور تینوں وقت پکی پکائی ایک سے ایک نعمتیں جو مل رہی پہلے یہ کہاں تھیں؟ کتنا کتنا سفر کرتے تھے اور کیسی کیسی کوششیں کر کے انہوں نے ہمارے لیے وہ احادیث مبارکہ مدون فرمائی اور کیسی کیسی کتابیں تحریر فرمائی۔ نہ پریس ہوتے تھے، نہ یہ کاغذ ہوتے تھے، کاغذ بھی نہیں، پریس بھی نہیں، چمڑوں پر، پتوں پر، درخت کے چھلکوں پر، اونٹ کی ہڈیوں پر، پتہ نہیں کن کن چیزوں پر شروع میں لکھا جاتا تھا، اور پھر بھی وہ لکھے جاتے تھے، تھکتے نہیں تھے۔ اور پڑھنے والے سے شائقین کی کتابیں چاٹ جاتے تھے۔ چاٹنا سمجھتے ہو؟ یہ بیٹا محاورہ ہے چاٹنا۔ کتابوں کے بہت شوقین ہوتے تھے، جو کتاب آئی اس کو بس پڑھ ڈالنا ہے، پڑھتے تھے اس کو اور بڑی توجہ سے پڑھتے تھے، اور بس وہ سمجھو ان کو یاد بھی، ان کی یادداشتیں ایسی ہوتی تھی، ایسی ہوتی تھی کہ اللہ اللہ، میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ بعض بزرگ وہ جب گلیوں سے بازاروں سے گزرتے تھے اور لوگ باتیں کرتے ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے کہ کہیں ان کی فالتو باتیں کانوں میں گئی اور یاد ہو گئی تو پھر یہ بھی مطلب مصیبت ہے۔ ایسی یادداشتیں ہوتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد، اور میرے خیال میں شاید ہی ہم میں سے کوئی جس کو 10 حدیثیں بھی یاد ہوں گے۔ 10 کا عدد بہت کم ہے۔ میں ایک مبالغے کے ساتھ، کہ مبالغے کا کوئی الٹ سیدھ ہے تو مجھے بتا دیں، کوئی اختصاریہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں کو 10 بھی حدیثیں یاد ہونا مشکل، اتنی آسائشوں کے باوجود، اور وہ اتنی تکالیف اٹھا کر ان کو یاد ہو جاتی تھی، اور ایک ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے سفر کرتے تھے، پڑھتے رہتے ہم یہ حدیثیں۔ ہم بھی سن کر ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے، اگر ایک دم جوش چھلک پڑا تو منہ سے نعرہ نکلنا ہے، اور عملی کیفیت یہ ہوگی کہ ادھر سے سنا، ادھر سے سیدھے کان سے سنا، الٹے کان سے نکال دیا۔ سیدنا امام بخاری، جن کی بخاری شریف کا آج ختم ہے، یہ ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے اتنی بسا اوقات مشقتیں جھیلی ہیں، اور اتنے سفر کرتے تھے آپ، اور پوچھتے تھے، اور تھوڑا سا بھی اگر کوئی معاملہ دیکھتے تھے تو پلٹ جاتے تھے، حدیث لیتے نہیں تھے۔ اور ایک ایک حدیث کس طرح انہوں نے لکھی، ہم تو پھر اگر پڑھ لیں پھر تو بھی بڑی سعادت کی بات ہے ہم جیسے مجھ جیسے نکموں کے لیے۔ اور یہ ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر کہیں جا کر حدیث پاک تحریر فرماتے۔ ان کی شان بھی تو اس کی برکتیں بھی کیسی، اتنا مطلب اہتمام اور اتنی احتیاط، اور یہ محدثین کرام ایک ایک حرف، جس کو ہم یعنی کہ یوں کہیں کہ زیر زبر پر بھی بڑے محتاط ہوتے تھے، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہنے سے پہلے میری زبان میں 112 بار سوچتے تھے، فرمایا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سنا، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور پوچھو بھائی آپ نے کہاں پڑھی حدیث، اگر کوئی تردد ہوا ذہن میں کوئی سی تو کہیں گے وہ تو بھائی مبلغ سے سنا ہے، کوئی کہے گا اخبار میں پڑھی ہے، کوئی کہا وہ بلیک بورڈ پر لکھی ہوئی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی قول کو منسوب کرنے کے لیے بہت کمزور ذریعے ہیں کہ بلیک بورڈ پر پڑھ کر ہم نے منسوب کر دیا،
یا اخبار میں پڑھ کے منسوب کر دیا یا کسی سے سن کر عام آدمی صاحب کوئی واقعی اچھا عالم ہے، اپنا استاذ ہے، علم دین کا استاد ہے، ایسوں سے سنا علماء سے، تو وہ روایت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں آج کل جو ہے، اچھا پھر وہ زبانی جو سمجھ میں ہو پڑھ جاتے ہیں، الفاظ ادھر کے ادھر، معنی ادھر کے ادھر، مفہوم جدھر جائے اس کی مرضی۔ پھر یہ کہ جس کو دیکھو وہ زینت المحدثین بنا ہوا ہے، حدیث پڑھے گا، پھر وہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ البتہ، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ آپ کو بہت سارے ایسے واعظین اور مقررین ملیں گے کہ جو حدیث پاک کا اپنی اٹکل سے، تو میں ساتھ میں مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ اپنے طور پر حدیث کی شروحات یا شرح بیان کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔ اگر اپنی اٹکل سے، جیسے کہ وہ علماء محدثین کی جو اس کے اہل ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، ہم عوام الناس کی بات کرتا ہوں، یہاں تک کہ ہم نے قرآن و حدیث کی یعنی کہ شرح تفسیر اٹکل سے بیان کی اور بالفرض وہ صحیح بھی ہے، تب بھی حرام ہے کہ عوام کے ہاتھ میں اسلام کی لگام دینی نہیں۔ یہ علماء کے ہاتھ میں ہوگا، علماء کے ہاتھ میں رہے، علماء کے ہاتھ میں تھا، علماء کے ہاتھ میں ہے اور علماء کے ہاتھ میں یہ لگام رہے گی۔ انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ ہم نے آگے بڑھانا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا۔ حدیث پاک میں، قرآنی آیتوں میں، اسی طرح مسائل میں اپنی مرضی سے اس کا جواب ہمیں نہیں دینا۔ نابالغ بچہ فوت ہو جائے، اس کا ترکہ کس کو ملے گا؟ مجھ سے ایک سوال ہوا، کچھ لوگ بیٹھے تھے اور اہل ثروت، ان کے بچے کی فوتگی ہو گئی، مجھے وہ سوال کر دیا۔ میرا نام تو آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہے، پتا ہے نا، نام موٹا درشن کھوٹا، ہماری گجراتی کہاوت ہے، نام ہی نام ہے۔ اب اس نے میرے کو سوال کر دیا، اب آپ کو کیا کروں؟ میں نے کہا کہ دیکھیے میں نے یہ مسئلہ پڑھا نہیں ہے نہ سنا ہے، اس لیے میں اٹکل سے نہیں بتاؤں گا۔ اٹکل سے بتاؤں تو یہ ماں باپ کو ملنا چاہیے، لیکن میں اٹکل سے نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو معلوم کر کے بتاؤں گا۔ جواب نہیں دیا مجھے۔ یہ بھی ہماری تربیت ہے کہ اسٹیٹ فائر نہیں کرنا آپ کو، مسئلہ نہیں آتا تو آپ کی اللہ مائیت پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور کہہ دیں گے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جس کو میں نے بول دیا نا کہ مجھے یاد نہیں ہے تو اس نے میری بیعت نہیں توڑی، یہ بھی بتا دو۔ نہ اس نے منہ بگاڑا کہ اتنا سا مسئلہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کو تو نام بہت بڑا ہے، دنیا بھر میں آپ کی کیسٹیں چلتی ہیں، ہم تو سمجھے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ میں تو عالم ہوں ہی نہیں، تو منع ہی کرتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ احیاء العلوم جلد اول مترجم، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر تھا، آپ سے 48 مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ان میں 32 مسائل کے بارے میں فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ ان کی شان میں کیا فرق پڑا؟ کون سی شان کم ہے؟ شان تو بڑھ گئی، کیسی بڑی کہ اس حکایت کو ہم نے فضیلت میں شامل کر لیا۔ امام غزالی نے فضیلت میں لکھا نا کہ وہ علماء ایسے محتاط ہوتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے طور پر فرماتے ہیں اس کے بعد، اور جو شخص علم سے غیر خدا کی رضا چاہتا ہے اس کا نفس اس سے اس بات کا اقرار نہیں کرنے دیتا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب علماء کا ذکر کیا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ نجم ثاقب یعنی چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور مجھ پر امام مالک سے بڑھ کر کسی نے احسان نہیں کیا۔ 48 میں سے 32 کے جوابات نہیں آتے، اور امام شافعی فرما رہے کہ میرے سب سے بڑے محسن یہی، اتنی بڑی بات۔
یہ میں اپنے طور پر ایک وہ عرض کر رہا ہوں کہ 48 میں سے 32 کے جوابات نہیں دیے، یہ ان کی عاجزی ہوگی، میرا تو اس نے تو نہیں کہ ان کو سارے آتے ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تردد ذہن میں ہوگا، وہ 112% کے معیار پر نہیں ہوتے ہوں گے، وہ 112% میری اصطلاح 100 سے بڑھ کر ہے نہیں، دوبارہ لے کے 100% اطمینان قلب نہیں ہوگا، اس لیے آپ معذرت کر لیتے ہوں گے، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ابھی وضاحت فرمائی کہ جو غیر خدا کی رضا کا طالب ہوتا ہے وہ نہیں کہہ پاتا کہ مجھے نہیں پتا، تو غیر خدا کی رضا کی کچھ وضاحت فرما دے کہ اس میں ایسی کون کون سی علامات یا کون کون سی باتیں داخل ہو جاتی ہیں؟ دیکھو غیر خدا کی رضا ان مانوں کا تو جائز ہے کہ یہ بیچارہ پریشان حال ہے، اس کو مطلب مسئلہ چاہیے، تو میں اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کا مسئلہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اصل مقصود اللہ کی رضا ہو، ضمناً اس مسلمان کی رضا مطلوب ہو، تو یہ غیر خدا کے رضا کے لیے والی اس میں وعید نہیں آئی۔ یوں تو ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، فرائض کے بعد عبادات میں سب سے افضل عمل وہ مسلمانوں کا دل خوش کرنا، تو غیر خدا کی رضا جیسے ان معنوں کو لے لیجئے کہ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر مثلا اس پر اپنے حافظے کی دھاک مٹانی ہے یا اپنی جھیپ مٹانی ہے کہ خواہ یہ اس کو یوں ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں آتا یا میری علمیت کا امپریشن نہیں پڑے گا، کہ جیسے کہ بعض لوگ اپنا پڑھا لکھا جتانے کے لیے انگریزی الفاظ بکثرت بولتے ہیں، اور اسی طرح اہل علم طبقہ جو ہے وہ عربی الفاظ زیادہ بولتا ہے بعض اوقات، جس کا یہ شأن ہے عربی الفاظ زیادہ بولنا، عربی کلمات محاورات عربی کے بولنا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ماں بدولت عالم است، میں بھی عالم ہوں، کہ میری معلومات بہت زیادہ عربی پر بڑا عبور ہے، میری اردو بہت اچھی ہے، اردو کے ادق الفاظ بولنا، مزہ تو یہ کہ ادق بھی لفظ مشکل لفظ ہے، ادق الفاظ کہنا بھی مطلب اس میں بھی بڑی مطلب ہے کہ وہ آزمائش ہے، دقیق کہوں تو پھر بھی یہ بھی مشکل لفظ ہے، تو آپ میرا مطلب سمجھیں کہ نیت یہ نہ ہو کہ میرے پاس الفاظ کا بڑا ذخیرہ ہے، یا یہ پارٹی ہے، اس کو اگر میں نے مسئلہ نہیں بتایا تو یار یہ بدزن ہو جائے گا، اپنا چندہ نہیں دے گا، یا میرے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آئے گا، تو میرے تعلقات کم ہو جائیں گے، میری عقیدت اس کے دل سے جاتی رہے گی یا کم ہو جائے گی، اس کی بہت ساری ایسی باتیں کہ یہ سارا ظاہر کو غیر خدا کے لیے رضا ہی کہ اس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے نا، خالصتاً غیر خدا کی رضا مطلوب ہے، تو اللہ تعالی اس نیچر سے ہمیں پناہ دے، بس ہم اللہ کی رضا کے لیے بیان کریں، مسئلہ آتا ہے تو بتائیں، ورنہ اللہ کی رضا کے لیے منع کر دیں، کہ بعض اوقات منع کرنے میں بھی شیطان مارتا ہے، حضرت بڑی عاجزی فرماتے ہیں، نہیں آتا تو صاحب نہ بول دیتے، سبحان اللہ، تو یوں کہ میں نہ بول دوں تاکہ میری واہ واہ ہوگی، یہاں بھی ہے نا شیطان جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں چھوڑا، عبادت کروا کے بھی پھنسا دیتا ہے، نیکیاں کروا کے بھی پھنسا دیتا ہے، ہر طرح سے وہ اپنے وار چلاتا ہے، تو شیطان کے وار سے اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں خبردار ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب، تو بہرحال یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں سے بہت سارے امامت کرتے ہوں گے اور لوگ پوچھتے ہوں گے تو شاید شرما جاتا ہوں، شرما نہیں کہ نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، قیامت کی شرم مہنگی پڑ جائے گی، غلط مسئلہ بتانا حرام ہے، اگر ویسے ہی غلط بتا دیا جب تو بڑی اس کی مذمت ہے، لعنتیں اس پر، فرشتوں کی لعنتیں اور کسی مذمت ہیں، اور اگر عالم ہے اور اپنی دانست میں درست بتایا بعد میں پتا چلا یہ غلط ہے تب بھی اس کا ازالہ فرض ہے، تو ازالہ سہل نہیں ہے، اس کا ازالہ ہمارے اکابر کس طرح کرتے تھے اس کی جھلک میں آپ کو
پیش کرتا ہوں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور تلمید شاگرد حضرت سیدنا حسن بن زیاد علیہ رحمت رب العباد سے کسی نے سوال کیا، مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب ارشاد فرمایا، لیکن اس میں آپ سے تسامح ہو گیا، غلط فہمی کی وجہ سے مسئلہ جو تھا وہ جواب کچھ تھا، جواب آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، آپ اس کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ پوچھ کر چلا گیا، لیکن وہی میں نے کہا نا کہ اگر غلطی سے بھی غلط بتا دیا تو ازالہ فرض ہے اس کا۔ اب ازالے کے لیے انہوں نے کیا کیا، آج تو میڈیا کا دور ہے، آج کا ازالہ بہت آسان ہے، کہیں دنیا کے کونے میں چلا گیا، اگر آپ کے پاس فون نمبر ہے تو آپ نے فون کر کے اس کو ازالہ کر دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک اجیر، یعنی ایک شخص کو اجیر کیا، اجرت پر ایک آدمی کو لیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی، اور وہ اعلان کرتا تھا جس نے فلاں دن فلاں مسئلہ حسن بن زیاد سے پوچھا، وہ حضرت کی طرف دوبارہ رجوع کرے، اور اس غم میں کہ مجھ سے غلط مسئلہ نکل گیا، حالانکہ شرعاً وہ گناہگار نہیں تھے، توبہ ان پر واجب نہیں تھی، حضرت سیدنا حسن بن زیاد علیہ رحمت رب العباد نے کئی روز تک فتویٰ نہیں دیا، صدمے سے چور گیا، فتویٰ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ مطلوبہ شخص آپ کو مل گیا اور وہ آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو درست مسئلہ بتایا، تب کہیں جا کر راحت کا دم لیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہم لوگ تو صحیح بات ہے کہ میرے جیسے تو میں تو مولویان خام میں سے ہوں، یقین مانے نام ہی نام، آپ لوگ تو پھر بھی کئی علماء اس میں تشریف فرما ہے، کئی علماء بن رہے ہیں الحمدللہ، پہلے علم بہرحال اس وقت تشریف فرما ہے، اور یہ ان کا حسن ظن ہے کہ مجھے سن رہے ہیں، مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں مجھے سن کر، تو اس لیے کبھی بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو 112% جب تک دل مطمئن نہ ہو آپ مت بتائیں۔ امام مالک 40 میں سے 32 پر معذرت کر سکتے ہیں، تو ماؤ شما کس گنتی میں، مجھے تو بعض اوقات کہہ دیا تھا تم تو یار رجوع کرتے رہتے، تم تو معافیاں مانگتے رہتے ہو، میں کبھی کسی سے معافی مانگی نا، جیسے بات ہوتے نا منہ چڑھے، تم تو معافیاں مانگتے رہتے ہو، تو اللہ مجھے معافیاں مانگنے والوں میں بس ان کی لسٹ کے آخر میں بھی کہیں شامل فرما دے کہ معافیاں مانگنے والوں کی چاندی ہوگی آخر میں، اور اکڑنے والوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ خوب اکڑتی ہے، اکڑتا ہے نا تو وہ اوپر جیسے یہ گیٹ ہے تو گیٹ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ جھک کے نکلنا پڑتا ہے، اکڑ سے نکلے گا تو ٹھک سے سر ٹکرائے گا، پاس میں پھٹے گا یا چوٹ آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ طے ہوا کہ اٹکل سے نہ شرح حدیث بیان کر رہی ہے، نہ تفسیر قرآن، اور نہ شرعی مسئلہ، اٹکل سے ہمیں یہ باتیں نہیں بیان کرنی، اسی لیے میں تو صحیح بات ہے کہ وہ لکھ کر بیان کرنے کی حمایت نہیں، ڈرتے ہوئے عوام کو ہی کہتا ہوں، مبلغین کو، لیکن عالموں کو بھی اس پر غور کر لینا چاہیے، اپنے حافظے پر، اگر ٹھیک ہے آپ کو اپنے حافظے پر اعتماد ہے مرحبا، نہیں ہے تو پھر شرمانا چھوڑ دیجیے، صحیح بات ہے کہ آپ کو تو 4 آدمیوں سے واسطہ ہے، میرا لاکھوں سے واسطہ ہے، شرمانا مجھے چاہیے۔
ایک بار کہیں کسی مسجد میں، بہت پہلے کی بات ہے، میں نے خطبات رضویہ پڑھ کر دیکھ کر ہی پڑھتا ہوں نا، میں تو اعتراف کرتا ہوں مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں کاہے کو اپنے وہ حافظے کے ڈنگ کے بھیا، مجھے میرا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کی زندگی مختصر ہے، میری زندگی سمجھو کہ ورق الٹتے ہوئے گزر گئی، موافرہ ہے نہ کہ مبالغہ ہے، میں اتنے مطلب ورق گردانی کیے میں، اگر 1000 ورق میں نے پڑھے ہوں گے نا تو اس کا ایک ورق بھی مجھے شاید یاد نہیں ہوگا، حافظہ اتنا میرا کمزور ہے، افسوس۔ تو میں نے خطوات رضویہ دیکھ کر پڑھا، تو مجھے پھر کسی نے بتا کہ باتیں کر رہے تھے لوگ، اس کا نام تو بڑا سنا تھا، تو خطبہ بھی نہیں آتا، دیکھ کے پڑھتا ہے۔ اب بتائیے کہ میری اگر کوئی شان تھی، اس کا کونا کوئی ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، ان کہنے والوں کو مطلب میں چیلنج تو نہیں کرتا، لیکن غور کی دعوت دیتا ہوں کہ کیا آپ اتنوں کو بٹھا سکتے ہو رات کے اتنے بجے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو ختم بخاری کے ضمن میں جو آخری حدیث بیان کی گئی اس میں تسبیح و تحمید کا بیان ہے، اور تسبیح و تحمید یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہی رحمت ہے، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان وحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے 12 درخت نہ لگوانے کھجور کے؟ کہ اپنی زبان تو ناپاک ہے، میری اپنی زبان ناپاک ہے، گناہوں کا پلندہ ہوں، نیکوں کے صدقے میں 12 درخت لگ جائیں گے جنت میں۔ اگر 12 درخت اگر واقعی لگ گئے تو آٹومیٹک ایمان پر خاتمے کی سند مل گئی، جنت میں داخلہ یقینی بن گیا، کیونکہ وہ کھجور کے درخت دوزخ میں نہیں پیش کیے جائیں گے، انشاءاللہ اس سے تمتع کے لیے ہم جنت میں بھی جائیں گے جبکہ یہ جنت میں لگ جائیں۔ تو 12 ابھی لگاتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ آپ لگاتے رہیے، مجھے اصالہ ثواب کرتے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے کہ میں بھی لگواتا ہوں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، 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 سبحان اللہ وبحمدہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ ہمارے لیے 12 درخت جنت میں کھجور کے لگا دیے گئے ہوں گے، رحمت سے امید ہے۔ تو ضمناً بھی ایمان پر انشاءاللہ استقامت، خاتمہ، جنت کا داخلہ سب نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کیا پتہ کوئی ایک آدھ مقبول اس میں بیٹھا ہو، اسی کے صدقے ہم سب کے یہ پڑھے ہوئے قبول ہو جائے اللہ۔
سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت عجیب نقطہ بیان کیا. جیسے کوئی روزے سے ہو اور ہے روزے سے اور اس کو پوچھا گیا کیا آپ روزے سے ہیں تو وہ یہ کہے انشاءاللہ میں روزے سے ہوں. اب ظاہر ہے کہ ہم جیسے جو تھوڑا بہت وہ سمجھدار بنتے ہیں ہوتے تو شاید وہ عقل کو دخل نہ دیتے, سمجھدار بنتے ہیں. انشاءاللہ روزے دار ہوں تو انشاءاللہ تو آئندہ کے لیے بولا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روزے دار ہوں تو یہ تو حال کا, تو یہ دونوں کا سنگم کیسے ہوگا, دونوں میں مطابقت کیسے ہوگی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نکات تو پھر وہی ہم امام تسلیم کیسے کرتے ہیں, ویسی ہمارے دلوں پر چوٹیں کرتے ہیں کہ دل کیا رواں رواں پکارتا ہے کہ آپ بے شک ہمارے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ کہ روزہ وہی روزہ ہے کہ جو پورا ہو جائے, نہ صرف پورا ہو بلکہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے. اور ظاہر یہ کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مقبول ہوا. انشاءاللہ میں روزے دار ہوں. کتنا بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو میرے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں, اس حدیث پاک میں جو ختم بخاری میں بیان کی گئی اس میں ذکر کی زبردست فضیلت ہے, ذکر کی ترغیب ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ذکر کے بڑے فضائل ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہم کو ذکر کی توفیق دے کہ میرے پیارے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی لمحہ جو ہوتا تھا نا وہ خالی نہیں جاتا. ہر وقت ذکر اللہ سے زبان تر رہی تھی. یہ بیان جیسے ہم کر رہے ہیں نا, ابھی یہ بیان ہو رہا ہے سنت و برا, یہ بھی ذکر کی ہی قسم ہے. خطبہ جمعے کا جیسے خطبہ خطیب دے رہے یہ ذکر ہے. دعا مانگتے یہ ذکر ہے. تلاوت یہ بھی ذکر ہے. اور نماز جو ہے وہ کیونکہ ذکر کی 3 قسمیں, ذکر لسانی, ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح, اعضاء کا ذکر. نماز ان تینوں کی جامع. ہم جو اس میں قرآن پڑھتے ہیں, اذکار پڑھتے ہیں, یہ سب ذکر باللسان میں آئے گا. اور خشوع اور خضوع جو ہے یہ ذکر بالقلب میں آئے گا. دل ہلانا اور گوشت اچھالنا, کندھے اچھالنا, یہ ضروری کہ اس کو ذکر قلب کہا جائے, بلکہ اصل ذکر قلب ہے خشوع و خضوع, دل کی عاجزی. اور ذکر بالجوارح, رکوع, سجود, قیام, قعود, یہ سب جو ہم نماز میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہے نا, یہ سارا جو ہے یہ ذکر بالجوارح ہے. نماز ان تینوں اقسام کی جامع ہے. الحمدللہ. بہرحال یہ کہ میرے آقا ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے, کوئی گھڑی آپ کی ذکر سے خالی نہ جاتی. ہم بھی کبھی کام کرتے کرتے بات کرتے کرتے موقع مل جائے ویسے بیٹھے ہوئے تو کاش ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے, اللہ 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 کرنا شروع کر دیں, یا غور و فکر شروع کر دیں قبر کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں, مدینے کے تصور میں گم ہو جائے اور یوں ذکر قلبی میں مشغول ہو جائے. کاش. اور ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ترجمہ کنز ایمان, اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, مگر اس کی تسبیح جو ہے اس کی حسب حیثیت ہے, ہم نہیں سن پاتے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا بعض اوقات سنا دیا جاتا ہے. دنیا میں ایک کوا دیکھا گیا, ایک کوا بہت ہی واضح الفاظ میں اس سے اللہ 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 سنا گیا. لیجیے آپ بھی سن لیجیے, آپ بھی اس کوے کو دیکھ لیجیے.
ایک شیر اس شیر کو بھی آپ دیکھ لیجئے، دیکھیے کتنا واضح طور پر اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، عجائب قدرت ہے۔ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اور کبھی کبھی اس کی تسبیح سنا دی جاتی ہے کہ ایمان تازہ ہو، کہ شعر کو قوے کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بیان سردار آباد، جہلم، وادکینٹ، مصطفیٰ آباد، نواب شاہ، حیدرآباد، میرپور، کشمیر میں بھی اساتذہ اعظام اور طلباء کرام سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ بہت دیر پہلے چٹھی آئی ہے، انشاءاللہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے بیان کیا۔ یہ بیان تو یہ بھی بیان ہے کہ بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے، اور یہ مرتے دم تک پتہ چلنا، اس کا کوئی میرے پاس ذریعہ نہیں ہے، کوئی ادا نہیں ہے کہ یہ قبول ہو چکا۔ حسن ظن، اللہ کی رحمت سے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے، کہ اخلاص دور دور تک نہیں، اور اخلاص قبولیت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بے سبب بخش دے، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو۔ سبحان اللہ۔ یو کے اور کینیڈا، یو ایس اے، ہالینڈ، جاپان میں بھی دیکھا اور سنا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔